السلام علیکم۔ اچھا، آج جو ہے وہ ہم بات کریں گے شرک کے متعلق کہ شرک کیا ہے۔ اچھا، ویسے تو لوگوں کو یہ جو میری باتیں ہیں نا، یہ بالکل نئی نئی لگ رہی ہوں گی، بالکل نئی نئی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آج سے پہلے یہ باتیں آپ لوگوں نے کبھی بھی سنی نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ ایک ایسی باتیں ہیں جو میں خود اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا کوئی بندہ ڈھونڈا ہے میں نے کہ جو اس قسم کی باتیں میں اس کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اچھا، اب جتنی بھی لوگ آج تک مجھے ملے نا، انہوں نے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا میرے تو آج تک مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ انہوں نے نصیحت حدیث سے نہ کی ہو، یہ مجھے یاد نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی میں آج تک کتنے لوگوں سے ملا ہوں، جتنے بھی یہ میرا پیشن ہے، اصل میں اسلام جو ہے بیسیکلی یہ میرا شوق ہے، جنون ہے میرا۔ تو میں آج تک جتنے بھی لوگوں سے ملا ہوں، مجھے کبھی بھی کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جس نے کمپلیٹ بات قرآن سے کی ہو۔ وہ پہلے تو شروع میں ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، ایک آیت قرآن کی جو انہوں نے یا تو مولوی سے سنی ہوتی ہے یا اپنے کسی بڑوں سے سنی ہوتی ہے، اس کا سہارا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فوراً حدیث پہ جمپ مارتے ہیں، فوراً حدیث پہ جمپ مار کے تو باقی کی نصیحت سمجھانے کے لیے جو وہ لوگ کرتے ہیں وہ حدیث کی مدد سے کرتے ہیں۔ اچھا، اب میں نے اصل میں 10 سال تک میں نے قرآن کی اسٹڈی کی ہے، اس کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے۔ یہ شروع میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، میں بڑا روتا تھا خدا کے آگے کہ یار یہ اتنی مشکل کتاب کیوں ہے، میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، جس دوران میں نے یہ قرآن سمجھنا شروع کیا اور خدا نے اس میں میری مدد فرمانا شروع کی، مجھے یاد ہے کہ 3 سے 4 سال تک تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قرآن اتارا ہے میں نے ہدایت کے لیے، نصیحت کے لیے۔ خدا جس نے دنیا بنا دی، جو ہمارے باپ دادوں کا مالک ہے، جو پتہ نہیں کتنے ہزار سالوں سے یہ دنیا چلا رہا ہے، لوگوں کو کھانے کو دے رہا ہے، پینے کو دے رہا ہے، لوگوں کے مسئلے حل کر رہا ہے، وہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے یہ کتاب نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے اور تم لوگوں کو زندگی گزارنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل فرمائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے تمہاری طرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر واضح طور پر کئی بار فرمایا ہے کہ اس قرآن کے اندر میں نے تم لوگوں کا دین کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اچھا، اب یہ تو باتیں وہ ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے۔ اب پتہ نہیں لوگوں کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے، یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کا تصور کیا ہے یہ میں نہیں جانتا، اور کوئی اگر مجھ سے پوچھے تو میں اس کو بتا سکتا ہوں کہ خدا کا تصور کیسا ہے، کیا ہے، اور میں اس کو کیسے سوچتا ہوں۔ ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے۔ اگر آپ ایک آیت الحمدللہ رب العالمین 50 لوگوں کو دو تشریح کرنے کے لیے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان 50 کے دماغ بالکل الگ الگ ہوں گے، مگر ان کے کہنے کا مقصد ایک ہی ہوگا، یعنی کہ وہ جو 50 کے 50 لوگ بات کہنا چاہ رہے ہوں گے وہ ایک ہی مقصد ہوگا، مگر ان کے الفاظوں میں الگ الگ الفاظ ہوں گے، ان کے پیراگراف الگ الگ ہوں گے، ان کے آپ جب ان کا مضمون پڑھو گے تو وہ سب تھوڑا مختلف ہوگا، مگر اس کا مقصد ملتا جلتا ہی ہوگا سب کا۔ 50 لوگ کیا 50,000 لوگوں کو دے دو آپ، تب بھی ایک جیسی تشریح نہیں ہو سکتی، لہذا تشریح جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے۔ اچھا، اب ہم نے جو آج
بات کرنی ہے نا وہ ہے شرک، کہ شرک کیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے مولویوں کو، جتنے لوگوں کو جو کہ حدیثوں کے بالکل ان کے اندر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوئے ہیں، سارے سافٹ ویئر ان کے اندر انسٹال ہوئے ہیں، ساری حدیثوں کی کتابیں انہوں نے اپنے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں، وہ پورا دن حدیثوں کی کتابوں سے اسلام سیکھ کر عمل کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کسی ایسے انسان کے گھر اگر جاؤ جس کو مذہب کا شوق ہو اور وہ اپنی زندگی کو مذہب کے مطابق گزارنے کا خواہش مند ہو، تو آپ جب ایسے شخص کے گھر جاؤ تو آپ کو کتابوں کا یہ پلندہ ملے گا، بڑا پلندہ ملے گا۔ کسی کی الماری میں 20 کتابیں، کسی کی الماری میں 40 کتابیں۔ اچھا، اب اس سے وہ اسلام سیکھ کر تو اس پر وہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ اور کیونکہ قرآن کی تعلیم دینے کے لیے پاکستان کے اندر میں نے تو کوئی صحیح ادارہ نہیں دیکھا، اور قرآن کی تعلیم کا اگر ادارہ ہو بھی تو ٹیچر ہی کوئی نہیں ہے، میں نے تو کم از کم نہیں دیکھا۔ میں نے تو اچھا، یہ جو آپ کو ٹی وی پر اور یونیورسٹیوں میں اور اسکولوں میں اور مختلف جگہوں پہ جو قرآن کے جو چھوٹے چھوٹے مدرسے کھلے ہوئے ہیں جو قرآن سکھانے کی، دیکھو قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے آیت پڑھ لیا اور اس کے نیچے اس کا ترجمہ پڑھ لیا، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بڑا مہربان ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک ہے، جو سب سے بڑا الحمدللہ کا جو مطلب ہے وہ سمپل یہ ہے کہ ہر طرح کی تعریف اللہ کی ذات کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ لیکن یہ اگر آپ اس کو سمجھنے کے لیے جاؤ تو یہ دنیا کی سب سے بڑی آیت ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ ابھی اس طریقے سے سمجھ آنے والی چیز بھی نہیں ہے۔ اچھا، میں آج جو ہے وہ شرک کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قرآن، صرف قرآن، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی ہے، اور نہ ہی میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر تو خدا نے کہا ہے کہ یہ پورا مکمل ضابطہ حیات ہے، پورا مکمل دین ہے، اور یہاں پر میں نے آپ لوگوں کا دین کمپلیٹ کر دیا ہے، یہ خدا نے کہا ہے، مگر لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ان کو اس چیز پہ کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ وہ تو آپ کو فوراً ایک آدھی آیت آپ کو قرآن سے بتائیں گے، اس کے بعد فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ جو وہ باتیں کرتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بیسیکلی نبی کے ساتھ صحابہ کی بات کو جوڑتے ہیں، زبردستی جوڑتے ہیں۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے منہ مبارک سے وحی فرمائی ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے اپنی حیاتی کے اندر جو اسلام فرمایا ہے، اسلام جسے کہتے ہیں اسلام، وہ صرف اور صرف قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں اگر کچھ کیا ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ ایک مثال سے آپ سمجھ سکو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی فطرتاً زندگی کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ اسلام، دیکھو اسلام کا مطلب کہ آپ نے جب اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی عمل کرنا ہے وہ قرآن اور اللہ کے احکام کے مطابق کرنا ہے، مگر اس کے علاوہ تھوڑا سا ہٹ کر انسان کا ایک ذاتی مزاج بھی ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے، دیکھو ایک انسان جو ہے نا وہ ہنستا بھی ہے، روتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، وہ مذاق بھی کرتا ہے، وہ سیریس بھی ہوتا ہے، اس کو غصہ بھی آتا ہے،
وہ پریشان بھی ہوتا ہے، اس پہ پریشانیاں بھی آتی ہیں، اس پہ خوشیاں بھی آتی ہیں، اس پہ اللہ جب اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن جب پھر انسان کے اوپر اس کے اعمالوں کی وجہ سے تھوڑی سختیاں آتی ہیں تو وہ تکلیف میں بھی ہوتا ہے. یعنی کہ انسان کی ایک کیفیت ایسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب آپ بات کرو نا تو یہ آپ یاد رکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے اعمال ہیں، جو انہوں نے اپنی زندگی کے عمل کیے ہیں، وہ صرف اور صرف قرآن کے احکامات کے مطابق کیے ہیں اور کسی کے احکام کے مطابق نہیں کیے. تو اس کا مطلب بڑا صاف ہے کہ انہوں نے اگر اپنے منہ سے کچھ فرمایا ہے تو وہ تو وہی فرمائی ہے، آیتیں ہی فرمائی ہیں. اس کے علاوہ اگر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی مذاق کر رہے ہیں، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ کر کسی چیز کی پلاننگ کر رہے ہیں، یا وہ حضرت علی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو یہ اسلام نہیں ہے. اگر ان کا کبھی موڈ ہے تو انہوں نے آلو گوشت کھا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر دل چاہ رہا ہے کھانا کھانے میں آلو گوشت کھانے کا، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آلو گوشت کھانا اسلام ہے. میں پوری کوشش تو کر رہا ہوں کہ اسلام کے اندر اور حدیث کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ زندگی جس کو لوگوں نے اسلام سمجھا ہوا ہے، اور وہ بھی حدیثوں کے باعث. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک انسان نے کوئی عمل کیا، اب آپ اس کی تصدیق اسی انسان سے پوچھو گے کہ بھائی آپ نے کسی انسان کے متعلق بات کی ہے. جیسے کہ میرے متعلق اگر کوئی بات کرے کسی سے بھی، بھلے وہ جاپان میں بیٹھا ہو، بھلے وہ انڈیا میں بیٹھا ہو، لیکن اگر وہ میرے متعلق کسی سے بات کرے گا میرے متعلق، تو اس آدمی کو مجھ سے اس چیز کی تصدیق کرنی چاہیے کہ بھائی صاحب آپ نے یہ بات فرمائی، آپ نے یہ عمل کیا ہے، تو میں اس کی تصدیق کروں گا کہ ہاں بھائی میں نے یہ عمل کیا ہے، تو یہ بات کنفرم ہو گئی، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. لیکن اگر میں نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں یار یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ تردید ہو گئی. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ بات کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، ایک بندہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے پوچھا کہ میں کیا کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ حکم دیا. بھائی اس کی تصدیق تو آپ کو نبی سے کرنی چاہیے نا، کہ نبی کے متعلق جو آپ نے یہ باتیں جوڑی ہوئی ہیں، اور آپ احادیث کو جب شروع کرتے ہو تو یہ بولتے ہو کہ فلانے صحابی نے فلانے سے سنا، فلانے صحابی نے فلانے سے سنا، فلانے صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زندگی میں ہے ہی نہیں. اب اس صحابی کی بات کی تصدیق کیسے ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں. تو لہٰذا غیر تصدیق شدہ باتیں ہیں جس کی کوئی تصدیق ہی نہیں ہوئی ہے، اس کو اسلام کے ساتھ جوڑ کر، اس کو اسلام کا روپ پہنا کر، اس کو اسلام کا چہرہ دے کر، تو پوری دنیا کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کتابوں پہ لگایا ہوا ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کرو کہ کیا زبردست قسم کی تباہی مچائی ہوئی ہے دنیا کے اندر، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. خیر آگے چلتے ہیں. اچھا اب بات ہے یہاں پر نا شرک کی، اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی پہلے پوائنٹ بتایا نا، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. شرک بہت بڑا ورڈ ہے، یعنی کہ اس کی تشریح اتنی بڑی ہے کہ یہ آپ کی عقل جو ہے نا اس کی تشریح کرنے بیٹھ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 2-4 دن 5 دن بھی کوئی یہ آپ تشریح مکمل کر سکو گے. تو جو ہمیں شرک کا معلوم ہے نا لوگوں کو، زمین کے اوپر جو مولویوں نے اور یہ جو جتنے بھی فلاسفر ہیں اسلام کے، انہوں نے جو شرک کی شکل بنائی ہوئی ہے نا، جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ شرک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی شرک نہیں ہے، وہ چیزیں ہیں کہ آپ بابا کے دربار پہ چلے جاؤ، آپ یا رسول اللہ مدد کہہ دو، آپ نے اگر یا علی مدد کہہ دیا، آپ نے اگر کسی دربار پہ سجدہ کر دیا، آپ نے اگر کسی
کے وسیلے سے دعا مانگ لی، یا آپ نے کسی پیر یا مرید کو اپنی منت جا کے بتائی اور اس پیر مرید سے کہا کہ آپ میری منت پوری کروا دو، یہ سب چیزیں ہیں جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے. یہ شرک نہیں ہے، یہ تو بہت ہی معمولی شرک ہے. یعنی کہ یہ وہ شرک ہے جو بظاہر نظر آتا ہے، بظاہر نظر آتا ہے، اور آپ دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے کہ ایک بندہ دربار پہ آ کے سجدہ کر رہا ہے اور اپنے پیر مرید سے جو ہے نا وہ دعا مانگ رہا ہے اور اس سے مدد کی اپیل کر رہا ہے، تو آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ شرک کر رہا ہے. یہ تو چھوٹا شرک ہے، چھوٹا شرک. اور جو سب سے بڑا شرک ہے نا، سب سے بڑا شرک، وہ تو پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن میں آپ کو بہت آسان کر کے بتاتا ہوں. سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ آپ کسی غیر تصدیق شدہ بات کو اللہ کا حکم، نبی کا حکم سمجھ کر، اسے اسلام سمجھ کر اس پر عمل کرو. یہ آپ نے شرک کیا. ٹھیک ہے؟ اچھا، یعنی کہ آپ نے کسی بھی حدیث کو، کسی بھی ایسے کتاب میں لکھے ہوئے فرمان کو جو کہ بہت آپ کی زندگی کا اہم عمل ہے، آپ کی زندگی کے جو بہت اہم ترین عمل ہیں، آپ ان کو عمل درآمد کرو اور آپ کے ذہن میں وہ باتیں ہوں جن کو صرف اور صرف دنیا والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتے ہیں اور اس کو اسلام کا روپ دیتے ہیں اور اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور آگے اپنے لوگوں کو بھی عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ بڑی سمپل سی بات ہے. اس کو میں اب یہ کیسے سمپل ہے یہ ذرا سمجھیے گا. سنی مذہب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وجود میں آیا، سب سے پہلے سنی مذہب وجود میں آیا، پھر ان کی آپس کی لڑائی اور اختلاف کے باعث دوسرا فرقہ شیعہ مذہب بھی وجود میں آیا، پھر اس کے اندر بھی برانچیں بن گئیں. اسلام کی جو تباہی شروع ہوئی، میں آپ کو وہاں سے بتا رہا ہوں کہ جو سب سے پہلے جو مذہب وجود میں آیا، جو گروپ بنا اور جنہوں نے اسلام کا ٹھیکیدار ہونے کا علم اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر ایسی باتیں نکالیں جن کو کنیکٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس کو اسلام کا روپ دیا اور لوگوں میں پھیلا دیا، اور اب لوگوں نے اس کو کتابوں کے اندر محفوظ کر لیا، اور اب جب پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں پڑھتے ہوئے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب جب لوگ یہ سمجھیں گے کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ وہی عمل کر رہے ہیں، اور وہ یہ سوچے ہوئے ہیں کہ ہم کو اس کا اجر بھی مل رہا ہے اور ہم صحیح پراپر اسلام پر چل رہے ہیں اور ہم سے اچھا تو مسلمان کوئی ہوگا نہیں. یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تک بیٹھا ہوا ہے کہ آپ نے گناہ کر لیا، کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا. چلو ٹھیک ہے جی، یہ تو میں نے بھی مان لیا کہ اللہ معاف کر دے گا، مگر آپ نے پھر اچھا لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ آپ گناہ کر لو، کوئی بات نہیں، جتنا مرضی گناہ کر لو. آپ ایک مرتبہ اللہ کو بولو گے مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دے گا، وہ تو بڑا رحیم و کریم ہے. اس کا مذاق بنا لیا، مذاق، یعنی کہ خدا کی ذات کا مذاق بنا لیا. بھائی میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اگر کوئی نادانی سے بری حرکت کر لے، نادانی سے، تو اس کی معافی اللہ دے دیتا ہے. یا پھر اگر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے برا عمل کیا ہے اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کے بعد بھی معافی نہیں ملے گی، آزمائش ہوگی آپ کی. آپ کو 1 2 3 مرتبہ اس مصیبت میں ڈالا جائے گا جس سے آپ نے معافی مانگی ہے. یعنی کہ جس چیز سے آپ نے معافی مانگی ہے آپ کو معاف کرنے سے پہلے اس آزمائش میں ڈالا جائے گا چیک کرنے کے لیے. اگر تو آپ نے اس برائی سے بچ گئے
ایک مرتبہ اور 2 مرتبہ تو پھر تو پاسبل ہے کہ آپ کو معافی مل جائے. لیکن اگر آپ نے دوبارہ برائی وہی کر لی اور یہ سوچا کہ کوئی بات نہیں، میں اگلی دفعہ پھر اللہ سے معافی مانگوں گا تو وہ مجھے معاف کر دے گا، آپ کو اور زیادہ گمراہی پر دھکیل دیا جائے گا، اور زیادہ آپ کے اوپر سختیاں، مصیبتیں اور نقصانات کا بوجھ ڈالا جائے گا. اتنی آسانی سے معافی نہیں ملتی ہے جتنی آسانی سے یہ آج کل کے سنی مذہب اور یہ دوسرے مذہب والوں نے یہ سمجھا ہوا ہے. اور وہ کیوں سمجھا ہوا ہے؟ یہی احادیث کی وجہ سے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ اسلام ہے. تو لہٰذا شرک کا جو سب سے آسان مطلب میں آپ کو بتاؤں، شرک کسی بھی بات کو، کوئی بھی بات ہو، احادیث، کوئی بھی حدیث ہو، آپ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر اور نبی کا فرمان سمجھ کر اس پر عمل درآمد کرو اور کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اور آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اسلام کو فالو کر رہا ہوں. یار اللہ کے حکم کو چھوڑ کر آپ صحابہ کے حکم کو مان رہے ہو. ذرا سمجھو، کیونکہ میں پہلی ویڈیوز میں آپ کو سب کچھ کلیئر کر چکا ہوں کہ یہ احادیث کیا چیز ہے. تو آپ ذرا سمجھو کہ آپ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر آپ صحابہ کے حکم کو مان کر، اسلام مان کر اس پر عمل کر رہے ہو. اس سے بڑا اور کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے خدا کے لیے؟ یعنی کہ اوپر سے خدا بھی دیکھ رہا ہے کہ یار میں نے ان لوگوں کے لیے کتاب نازل فرمائی اور اس کو 23-25 سالوں میں نازل فرمایا، اور ان کو تمام قسم کی مصیبتیں اور مشکلیں ہونے کے باوجود میں نے صحیح طریقے سے سنبھال کے رکھا، اور اتنی محنت کی اس کو سنبھالنے میں کہ آج تک اس کو کوئی بدل نہیں سکا. لوگوں نے بہت کوشش کی، لیکن کیونکہ خدا نے اس کی حفاظت اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکا. وہ اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ میں نے اتنی محنت کر کے اسلام کو بنایا اور لوگوں کے اندر ان کے احکامات بھیجے اور ان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، اور وہ اس کتاب کو چھوڑ کے انہوں نے پتہ نہیں کون سی 15 10 کتابیں بڑی بڑی جو ہے نا وہ اپنے مذہب کی کتاب بنا لی ہیں، اور اسی میں سے دیکھ کر تو عمل کیے جا رہے ہیں اور سمجھ کیا رہے ہیں کہ وہ اسلام پر عمل کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا شرک ہے کہ ابھی لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئے گا جب تک کہ وہ یہ فیصلہ نہ کر لیں کہ یار حدیث اور قرآن میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب تک یہ لوگ فیصلہ نہ کر لیں تب تک ان کو یہ چیز ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں آ پائے گی. یہ بہت بڑی اور بہت گہری بات ہے کہ خدا نے اوپر سے آپ کے لیے جو بھیجا، اتنی محنت کر کے اور اتنی مصیبتیں جھیل کے اور اتنی حکمت سے اور اس کو سنبھال کے رکھا آپ کے لیے کہ میری جو قوم، میری جو لوگ ہیں، میری جو مخلوق ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے. اور لوگوں نے، جو اس کی مخلوق ہے، اس نے اس کتاب کو سائیڈ پہ لپیٹ کے رکھ کر تو اپنی زندگی کے سارے عمل حدیثوں سے سیکھ کر کرنے شروع کر دیے، اور وہ سمجھے یہ ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے فرمان کو اور نبی کے فرمان کو فالو کر رہے ہیں. اس سے بڑا دھوکہ اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا شرک جو ہے نا، شرک آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگ بھی اب اپنے ذہنوں سے تھوڑا سا غور و فکر کر کے اس چیز کا فیصلہ کرو کہ شرک کیا چیز ہے. تو لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم نے صرف شرک کے بارے میں ڈیفائن آپ کو کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں میں نے آپ کو بتائی سمجھائی ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال ہو، آپ بالکل تسلی کے ساتھ پوچھیں، میں آپ کو جواب دوں گا. اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور کسی بھی قسم کا کوئی سوال پوچھنا ہو کسی نے تو بالکل میں آپ کو جواب دوں گا. بہت شکریہ.